الحمدللہ آج مورخہ 24 دسمبر بروز اتوار دارالعلوم سعود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت محترم مقام مولانا محمد اشرف نعیمی صاحب محتمیم دارالعلوم حاضہ نے کی۔ اس میں دیگر علماء کرام میں محترم مولانا عبدالقیوم صاحب، مولانا جمیل احمد رضوی صاحب، حافظ منیب صاحب، مولوی غلام مرتضیٰ صاحب، حافظ شوکت صاحب، مولانا حافظ مختار صاحب، حافظ رفیق صاحب، مولوی اعجاز صاحب، حافظ رفاقت صاحب، حافظ مختار صاحب، حافظ اعجاز صاحب اور ان کے علاوہ مولوی ممتاز صاحب اور دیگر چند احباب نے شرکت کی۔ الحمدللہ یہاں پر بیٹھ کر ہم نے دارالعلوم کے بارے میں کچھ اہم معاملات پر گفت و شنید کی۔ سب کی اتفاق رائے سے الحمدللہ دارالعلوم سعود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فلاح و بہبود کی خاطر یہاں پر کچھ گفتگو ہوئی۔ لاسٹ میں متفقہ رائے کے ساتھ دارالعلوم کے کچھ معاملات کے بارے میں گفتگو کی گئی، جس میں ایک اہم شعبہ ہمارا جو شعبہ تعلیم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تبلیغ بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں کے جملہ یہ جو ائمہ کرام ہیں مختلف مساجد کے اندر یہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے خطباء کرام بھی ہیں اور پہلے یہاں کے بہت سارے ذمہ دار ہیں جن کا تعلق علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ آج ہم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ لیا کہ دارالعلوم سعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے دیگر شعبہ جات کے ساتھ انشاءاللہ احسن طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس میں آج ایک چیز کا اضافہ کیا گیا کہ یہاں پر الحمدللہ ہم نے ایک علماء کی اس مجلس کو دیکھ کر یہاں پہ ایک فیصلہ لیا کہ آج ہم نے یہاں پر سعود النبی علماء کونسل کا انعقاد یہ پروگرام بنایا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ آج کے بعد انشاءاللہ سعود النبی علماء کونسل کے نام سے یہ جملہ ائمہ کرام جو ہیں انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے۔ علماء کونسل کے نام سے انشاءاللہ ہم مختلف مقامات پر آج کے بعد جو دارالعلوم سعود النبی سے جڑے ہوئے علماء ہیں وہ مل جل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے جملہ رفقاء جو یہاں پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں یا آج بہت سارے احباب نے آج پھر اس دارالعلوم کے ساتھ پہلے دن سے جوائن کرنے کی کوشش کی ہے، ان علماء کو لے کر انشاءاللہ ہم علماء کونسل کے ذریعے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کا نام رکھا ہم نے سعود النبی علماء کونسل۔ اس میں مین چیز مولانا عبدالقیوم صاحب، محترم پیر صاحب اور دیگر علماء جو پہلے سے دارالعلوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا انشاءاللہ تعاون رہے گا۔ ہم نے عبوری طور پر آج انشاءاللہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ محترم مولانا محمد اشرف نعیمی صاحب کی رکھی ہے، جو انشاءاللہ اس شعبے کو چلائیں گے، علماء کونسل کی قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ بعد میں ہم اثر نو بیٹھ کر انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے آپ نے یہاں کے نوجوانوں کا درد سمجھتے ہوئے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی ہے، جس کا نام رکھا ہم نے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائبریری۔ اس لائبریری کے اندر مولانا اشرف صاحب نے، ان کے برادر نسبتی نے اور چند احباب نے اس میں اپنی جانب سے کتابیں وقف کی ہیں۔ اللہ پاک اس کا ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ میرے چند بھائیوں نے اس میں بخاری مسلم وغیرہ چند کتابیں وقف کیا اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، اللہ ان کو بھی اس کا درجہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کتابیں دارالعلوم کے اندر رہیں گی اور مارچ کے بعد ہم اس میں وسعت پیدا کر کے اپنے رفقاء کو مطالعے کی خاطر بھی یہ کتابیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس دارالعلوم کو دن دگنے رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ تمامی احباب جانتے ہیں یہ دارالعلوم گزشتہ چند سالوں سے خدمت دین متین میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ اس سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اس دارالعلوم نے بہت سارے پروگرام کیے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ اپنے ہر شعبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ آج بھی اس ادارے میں 60 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں حفاظ کرام ہیں، ان میں باقی ناظرہ خوام باقی تعلیم بھی انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ اور آج ہم نے یہ فیصلہ بھی لیا انشاءاللہ مارچ سے ہم یہاں پر مولویت کی تعلیم کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں اگر کوئی بچہ یہاں پر دینی تعلیم یعنی شعبہ عربی میں مولویت وغیرہ پڑھنے کے لیے خواہش مند ہے تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے وہ فروری میں ہم سے رابطہ کر کے انشاءاللہ ایڈمیشن کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ اساتذہ کرام بھی ہم نے بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کی ہے، باقی انتظامات بھی
اگر کچھ کمی بھی ہے تو ہم اپنے محبین کے تعاون سے انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ مارچ سے ہم مولویت کا آغاز بھی کریں گے، اس لائبریری کو بھی وسعت دیں گے۔ میری گزارش ہے کوئی بھی بھائی اپنی جانب سے، اپنے مرحوم والدین کی جانب سے یہاں پر اگر کتابیں وقف کرنا چاہتا ہے، ہمیں احادیث کی کتابوں کی اشد ضرورت ہے، ہمیں فقہ کی کتابوں کی اشد ضرورت ہے، تفاسیر کی ضرورت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے خرید کر یہاں لا کر اس لائبریری کے لیے وہ کتابیں وقف کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی دارالعلوم کی وقتاً فوقتاً آپ نے مدد کی ہے، آگے بھی ہماری گزارش ہے ان سے مدد کرنے کی انشاءاللہ۔ اس علماء کونسل کے اندر جن علماء کرام کا ہم نے نام لیا، ان تمام کی شمولیت تو ہے، ان کے ساتھ ساتھ محترم پیر عبد المجید صاحب ہیں، محترم حافظ طارق صاحب ہیں، محترم مولوی اسلم صاحب ہیں، محترم حافظ فیاض صاحب ہیں، حافظ اعجاز صاحب ہیں، ان کے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے جو ہمارے محبین جو حفاظ ہیں، آئمہ ہیں، وہ آج کی اس نشست میں اگر حاضر نہیں بھی ہو سکیں انشاءاللہ وہ تمام اس کونسل کے رکن رہیں گے۔ حافظ اعجاز صاحب ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے مولوی رشید صاحب ہیں، باقی علماء ہیں، آئمہ ہیں، وہ اس کے رکن ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس بینر تلے انشاءاللہ آئندہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ماتحت انشاءاللہ ہم پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد بھی کریں گے، باقی پروگرام کریں گے۔ آج الحمدللہ بہت سارے یہ نوجوان ہمارے ساتھ جڑے، بہت ساری درسگاہیں جو ہیں وہ بھی آج دارالعلوم سعودۃ النبی سے ان کا الحاق ہوا انشاءاللہ۔ آگے خدا نے چاہا تو ہم اس کو وسعت دینے کی کوشش کریں گے، اور اس ادارے کے ماتحت، اس کونسل کے ماتحت ہم مختلف مقامات پر درسگاہیں قائم کریں گے۔ باقی جو پروگرام وغیرہ بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اسی کے ماتحت ہوگا۔ آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم نے یہاں پہ عالی شان لائبریری کا قیام بھی کیا، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا، اللہ پاک اس میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ان علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، حفاظ کو، ان نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے، اور ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اپنے تمام محبین سے گزارش ہے، اس دارالعلوم کی وقتاً فوقتاً وہ مدد کرتے بھی رہتے ہیں، آگے بھی وہ ہمارے ساتھ معاون بنے، چاہے لائبریری کے لیے، باقی بہت سارے ہمارے شعبہ جات ہیں، اس میں ہمارے ساتھ دست تعاون پیش کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔